اسلام میں مال و دولت کی حیثیت محض دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ ایمان کی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو انسان کے لیے امتحان بنایا اور فرمایا کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی۔ یہی مال خرچ کرنا ہی صدقہ ہے کہ انسان اپنی محبت کی چیز اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ صدقہ دراصل انسان کے ایمان کی علامت ہے اور یہ صرف غریب کو دینے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو پاک کرنے اور اپنے رزق میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی بظاہر مال کم ہوتا ہے مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح علماء اطباء فرماتے ہیں کہ صدقہ صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ صدقہ کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے مگر چند اوقات ایسے ہیں جن میں اس کا اثر زیادہ اور برکت عظیم ہوتی ہے، جیسا کہ جب نیا کاروبار شروع کریں تو اس کی ابتدا میں صدقہ دینے سے برکت اور بڑھ جاتی ہے اور نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوشیدہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور اسی طرح جب انسان سفر کرنے لگے تو سفر سے پہلے صدقہ کرنے سے سفر آسان ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سفر شروع نہیں کیا مگر صدقہ نکال کر، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو روک دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی نیا کام شروع کریں یا معاہدہ کریں یا امتحان ہو تو صدقہ نیت کو پاک کرتا ہے اور کام میں برکت لاتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ صدقہ کرنے والا انسان ذہنی دباؤ اور پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے کہ اس نے اپنی محنت کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ صدقہ کن لوگوں کو دیا جائے یہ بھی سوال ہوتا ہے۔ اسلام نے صدقے کے حقداروں کو واضح کر دیا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ فرمایا کہ صدقہ تو صرف فقیروں، مسکینوں، عاملوں، دلوں کو جوڑنے والوں، غلاموں کو آزاد کرنے، قرضہ داروں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو۔ یہ وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کے بے شمار لوگوں نے شفا پائی ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ جب انسان دل سے کسی محتاج کی مدد کرتا ہے تو اس کے جسم میں مثبت توانائی پیدا ہوتی ہے جو شفا کا ذریعہ بنتی ہے۔ صدقہ صرف دولت کا خرچ نہیں، یہ دل کا امتحان بھی ہے۔ یہ بندے کو دنیاوی نقصان سے بچاتا ہے، آخرت کے عذاب سے بھی دور رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں صدقہ دیں، سفر پر جا رہے ہیں صدقہ دیں، کوئی نیا قدم اٹھا رہے ہیں صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ دراصل اللہ کے ساتھ حفاظت کا معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو ہمیں آج سے ہی نیت کرنی چاہیے کہ ہر معاملات میں ہم پہلے صدقہ نکالیں، پھر وہ کام نیا شروع کریں، سفر نیا شروع کریں یا کوئی معاہدہ کریں تو پھر دوبارہ وہ معاہدہ کریں، پہلے صدقہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔